السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا، بس دو چیزیں آخر میں بیان کی جائے گی۔ ایک تو یہ اوپر جو مد لگی ہوئی ہے اس کی کچھ وضاحت، اور یہ آخر میں جو وقف کی صورت میں مد بنے گی اس کی وضاحت اور ان کی مقداریں۔ اس مد کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں کہ مد کا لغوی معنی ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کی ابتدائی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی اور ایک ہوتی ہے مد فرعی۔ مد اصلی اس مد کو کہتے ہیں جس کو اس کی اصلی مقدار یعنی جو اس کی ذاتی مقدار ہے اتنا دراز کیا جا سکے، وہ ہے ایک الف کی مقدار، ٹھیک ہے۔ اور مد اصلی جو ہے دو چیزوں میں پائی جاتی ہے، حروف مدہ میں اور کھڑی حرکات میں۔ کھڑی حرکات آپ جانتے ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کہتے ہیں، اور حروف مدہ تین ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب ان کے آگے کوئی مد فرعی بننے کا کوئی سبب نہ پایا جائے۔ سبب تین ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا سکون اور تیسرا تشدید۔ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے یا تشدید آ جائے تو اس وقت یہ مد فرعی بن جائے گی، اس کو پھر زیادہ دراز کریں گے۔ لیکن اگر ان تین اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے تو مد اصلی بنے گی، ان کو صرف ایک الف مدہ دراز کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جب ہم نے دیکھا تو الف مدہ تو موجود ہے، اب ہم آگے دیکھیں گے کیا تین اسباب میں سے کوئی سبب ہے۔ اگر ہے تو یہ مد فرعی بنے گی، اگر نہیں ہے تو مد اصلی رہے گی۔ تو چونکہ جب ہم نے دیکھا تو آگے تشدید موجود ہے تو لہٰذا ہم مد فرعی میں جائیں گے۔ مد فرعی کی تعریف ہے کہ وہ مد جس کو اس کی اصلی مقدار سے زیادہ دراز کیا جائے، جو اس کی ذاتی مقدار ایک الف مقدار اس سے زیادہ دراز کیا جائے، اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ مد فرعی کب بنتی ہے؟ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون یا تشدید یا حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ ہو تو اسے مد بالحمزہ کہتے ہیں، اگر حروف مدہ کے بعد سکون ہو تو اسے مد بالسکون کہتے ہیں، اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید ہو تو اسے مد بالتشدید کہتے ہیں۔ یہ تین اقسام بن جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر آگے حمزہ موجود ہے یا سکون موجود ہے یا تشدید موجود ہے۔ اگر حمزہ ہوتا مد بالحمزہ کہتے، تو چونکہ یہاں حمزہ نہیں ہے لہٰذا یہ مد بالحمزہ تو نہیں ہے۔ اگر سکون ہوتا تو مد بالسکون کہتے، چونکہ سکون یعنی جزم موجود نہیں لہٰذا مد بالسکون بھی نہیں بنی۔ تشدید ہے تو تشدید آنے کی وجہ سے مد بالتشدید ہوگی۔ مد بالتشدید کی دو اقسام ہیں، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے۔ اگر کلمہ میں حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید ہو تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حرف میں تشدید آ جائے تو اس وقت وہ مد لازم حرفی مثقل کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا مثقل، ایک ہوتا مخفف۔ اگر جزم ہو تو اس کو مخفف کہتے ہیں، مخفف تخفیف سے بنا ہے، چونکہ اس مد کی ادائیگی جو ہے وہ بڑی زبان پر جو ہے ہلکی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، آسانی سے ادا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مد لازم حرفی یا کلمی مخفف کہتے ہیں جب سکون آگے ہو، ہمیشہ رہنے والی جزم ہو۔ لیکن اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید ہو تو جو کہ تشدید والی جو مد ہے اس کی ادائیگی زبان پر جو ہے نا بوجھل ہے، بھاری ہے۔ سکون والی مد کی نسبت اس کا ادا کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کو مثقل کہتے ہیں۔ مثقل یہ ثقل سے بنا ہے، وزنی چیز کو کہتے ہیں، بھاری چیز کو کہتے ہیں، جس کا زیادہ بوجھ بنے، جو بوجھل ہو اس کو یعنی کہتے ہیں۔ تو چونکہ تشدید والی جو مد اس کا ادا کرنا وہ زبان پر بھاری ہے، بوجھل ہے، اس کی ادائیگی جو ہے ہلکی نہیں ہے بلکہ مشکل ہے، اس لیے اس کو مد لازم جو ہے کلمی مثقل یا حرفی مثقل کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مد جو ہے یہ کلمی موجود ہے، حروف مقطعات میں نہیں ہے، اس لیے اس کو کلمی مثقل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دراز کتنا کریں گے؟ کم سے کم 2 الف مقدار، درمیانہ 2.5 الف مقدار، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار تک دراز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں
جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف وغیرہ سے سکون آ جائے گی، جزم جس کا دوسرا ہم سکون ہے، سکون آ جائے گا تو نون ساکن ہو جائے گا۔ تو جب حرف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو وہ مد سکون بن جائے گی، مد فرعی بنے گی، کیونکہ سبب پایا جا رہا ہے سکون، تشدید والا سبب نہیں ہے، مد تشدید نہیں کہیں گے، حمزہ نہیں ہے لہذا مد حمزہ بھی نہیں کہیں گے، مد سکون کہیں گے۔ اب دیکھیں گے وہ سکون جو ہے عارضی طور پر آیا ہے یا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو چونکہ یہ عارضی طور پر آیا ہے، اصل میں زبر موجود ہے، وقف کرنا کی وجہ سے سکون آئے گا، جزم آئے گی، تو لہٰذا اسے مد سکون عارضی کہیں گے۔ مد سکون عارضی کی دو اقسام ہیں، مد عارض اور مد لین عارض۔ حرف لین کے بعد عارضی طور پر سکون آ جائے تو اسے مد لین عارض کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ حرف لین نہیں ہے بلکہ حرف مدہ ہے، تو حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد عارضی طور پر سکون آ جائے تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ تو یہ مد عارض بنے گی، اسے کم سے کم 2 الف مقدار، درمیانہ 2.5 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف مقدار تک، 3 الف کی مقدار تک دراز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت جو ہے پچھلی ویڈیوز میں رہ گئی تھی، تو یہ چاہا کہ یہ بھی مکمل کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مد کے متعلق سمجھنا ہو تو مد کی تمام اقسام، ان کی تعریفیں، باقاعدہ ان کا نقشہ بنا ہوا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، تجوید کش حالوی میں، تو وہ نقشہ بھی آپ کو میسر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح حروف مقطعات میں یا قرآنی کلمات میں جس جگہ جو مد ہیں وہ بھی جو ہے نکالی ہوئی ہیں، ان کی وضاحت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔